السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، یہ سوال ہے کہ اگر کبھی عشاء کی سنتیں انسان نہ پڑھے، بھول جائے، تو کیا عشاء کے جو فرض ہیں وہ کافی ہیں یا سنتیں پڑھنی لازمی ہیں؟ اس کی تھوڑی رہنمائی فرما دیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عرض یہ ہے کہ عشاء کے جو فرض ہیں وہ تو ایک فرض ہے اور لازم ہے۔ کبھی اگر انسان تھکا ہوا ہے یا کسی کام میں بہت سخت مصروف ہے، نماز پڑھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو مکمل نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ فرض پڑھ لے۔ مولانا تاج میر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اسی چیز کو بیان فرمایا کہ آدمی کو، مسلمان کو فرض ہر حال میں ادا کرنے چاہیے۔ اگر وقت نہیں ہے، کسی کام میں مصروف ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں عشاء کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز ہوگی، عصر کی نماز ہوگی، ہر مسجد میں وقت متعین ہوتا ہے، مکمل وقت سے 5 منٹ پہلے چلا جائے، 3 منٹ پہلے چلا جائے، وضو کر کے جماعت میں مل جائے، جماعت میں شریک ہو جائے، فرض ادا کر لے۔ تو فرض ادا کرنا کم از کم ضروری ہے، فرض کسی حالت میں معاف نہیں۔ کبھی کبھار اگر سنتیں چھوڑ دیں تو حرج نہیں، لیکن ان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے۔ یہ نہیں کہ بھئی روزانہ کی بنیاد پر سنتیں چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح فرض ادا کر لیے، رات کے کسی وقت میں وتر بھی ادا کر لے، کیونکہ وتر پڑھنا واجب ہے۔ صرف عشاء کی نماز نہیں، کوئی بھی فرض ہے، فجر کے فرض ہیں، ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کے ہیں، عشاء کے ہیں، فرض پابندی سے ادا کرے اور کوشش کرے کہ جماعت سے ادا کرے۔ 5 منٹ لگیں گے، 6 منٹ لگیں گے، 8 منٹ لگ جائیں گے فرض ادا کرنے میں، کیونکہ فرض کسی حال میں معاف نہیں۔ ہاں، اگر سنتیں نہیں پڑھی، صرف فرض پڑھے ہیں، فرض ہو جائیں گے، فرض ذمہ سے ساقط ہو جائیں گے۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جو آدمی سنتیں نہیں پڑھتا اس کے فرض نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں ہے، بغیر سنتوں کے فرض ہو جاتے ہیں، بلکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ فرض ہر حال میں ادا کرے اور کوشش کرے سنتیں بھی ادا کرے۔ اگر سنتیں کسی وجہ سے رہ گئی، فرض نہیں رہنے چاہیے، فرض نہیں چھوڑنے چاہیے۔ عشاء کو اگر تاخیر سے پڑھنا افضل ہے کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کو دیر سے پڑھا جائے یا جلدی پڑھا جائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی رائے دوں؟ شریعت کا حکم ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی عشاء کی نماز کو رات کے تہائی حصہ تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر جائے اس وقت پڑھنی چاہیے۔ عشاء کی نماز کا وقت آج کل 7 بجے ہوتا ہے یا 7:15 بجے ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، اس وقت تک شمار کیا جائے کہ کل کتنے گھنٹے بنتے ہیں۔ تو ان گھنٹوں میں سے تہائی حصہ نکال لیا جائے۔ جب تہائی حصہ گزر جائے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا
تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا اس کو لازم قرار دے دیا جاتا، کیونکہ لوگوں کو مشقت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان سفر میں ہے یا کسی وجہ سے جماعت سے نماز ادا نہیں کر سکا تو اس کے لیے یہی ہے کہ رات کا تہائی حصہ یعنی عشاء کی نماز کے وقت سے لے کر صبح صادق تک گھنٹے شمار کیا جائے تو اس کا تہائی حصہ نکالا جائے، تو جب تہائی حصہ گزر جائے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھ لے، اس وقت نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر سفر میں نہیں، حضر میں ہے اور جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو پھر جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے، جماعت کو نہ چھوڑیں۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، جماعت کو چھوڑ دیا جائے اور اکیلے میں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا جائے، یہ درست نہیں۔ جماعت کی نماز پابندی سے ادا کرے، عشاء کی نماز کو جماعت سے ادا کرے، یہ تاخیر سے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ظہر اور عصر سے قبل جو سنتیں ہوتی ہیں چار، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ یہ سنت ہے یا موقع ہے، لازمی ہے؟ اس کی کوئی رہنمائی فرما دیں۔ ظہر کے فرض سے پہلے اور عصر کے فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا سنت موقدہ ہے، یعنی اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یعنی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کبھی کبھار مصروفیت کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے وقت نہیں مل سکا، نہیں پڑھ سکے تو گنجائش ہے، لیکن عادت بنا لینا ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھنا، روزانہ کی بنیاد پر چھوڑ دینا، اس سے سخت گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور عصر کے فرض سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، یہ 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا کے الفاظ ہیں حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے، 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی دعا فرما دی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عصر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر نہیں پڑھتا کوئی آدمی تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں روزانہ کی بنیاد پر چھوڑنے سے گناہ ہوگا، اور اس سے بچنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اور 4 سنتیں روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی یہ سوال کیا ہے بھائی وکاس نے ملتان سے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو مرنے والے ہیں یہ ان میں سے شہید کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تو کس کو کہا جائے کہ یہ شہید ہے؟ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جانے لگا تو اس وقت وہ اپنے افراد افغانستان کی حکومت میں چھوڑ گیا، اور وہ جو افراد امریکہ افغانستان کی حکومت میں عہدوں میں چھوڑ گیا، امریکہ کے اشاروں پر ناچ رہے، امریکہ کے اشاروں پر کام کر رہے۔ تو اسی لیے پاکستان اور افغانستان دونوں حکومتوں کو مل کر، خاص طور پر پاکستان کی حکومت، ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان افراد کو اس حکومت سے نکالا جائے، ان افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ دونوں ممالک کو آپس میں مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کے ذریعے سے مسائل حل کرنے چاہیے۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو ان افراد کی طرف سے شرارتیں کی جاتی ہیں جو افراد دوسروں کے اشاروں اور غیروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں،
پیسہ لیتے اور شرارتیں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے دو ملکوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو جاتی۔ اس میں دونوں ممالک کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ان افراد کو عہدوں سے نکال لیا جائے، باہر پھینک دیا جائے۔ دو ملکوں کی آپس میں جب جنگ ہوتی ہے، دوسرا امر یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مذاکرات کر کے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں یا انسانی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو ملے گا جن ممالک نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر وہ غلط فہمیاں دور نہیں کی، تو ان ممالک میں سے بعض ممالک نہیں بلکہ اکثر ممالک صفحہ ہستی سے مٹ گئے، آپس میں جنگ کرنے کی وجہ سے، ہر وقت آپس میں چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے کمزور ہو گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ تو اسی لیے خاص طور پر پاکستان ملک کو چاہیے کہ یہ غلط فہمیاں دور کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپس میں جنگ ہوئی، انہی غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو اپنے لشکر میں اعلان فرمایا کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں ملوث ہے، وہ میرے لشکر سے نکل جائے۔ تو 2000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے نکل گیا، الگ ہو گئے۔ لیکن جب یہ الگ ہوئے، ان 2000 کے لشکر نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے اپنی جانیں کیسے بچائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے لشکر سے نکالا اور آگے چل دیے۔ بصرہ کے قریب جا کر پھر پڑاؤ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاصد بھیجے ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان قاصدوں کے ذریعہ سے صلح کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کوشش کامیاب بھی ہو گئی، ابتدا میں آپس میں صلح ہونے لگی، شرائط بھی طے ہو گئے صلح کی۔ چونکہ یہ شرائط شام کے وقت میں طے ہوئے تھے، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، لکھنا مشکل تھا، اسی لیے آپس میں یہ طے ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت میں ہم یہ شرائط لکھیں گے اور صلح مکمل ہو جائے گی۔ دونوں فریقوں کے دستخط بھی ہو جائیں گے۔ جب اس 2000 کے لشکر کو پتہ چلا، یعنی منافقین کو جب پتہ چلا کہ ان دو لشکروں کی آپس میں صلح ہو رہی ہے، ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ان دو لشکروں کی آپس میں صلح ہوتی ہے، صلح ہوتے ہی فوراً یہ دونوں لشکر ہمارے خلاف ٹوٹ پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام ان دونوں لشکروں کا یہ ہوگا کہ ہمیں قتل کریں گے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اسی لیے ایسا کوئی کام کیا جائے کہ ان دو لشکروں کے آپس میں صلح نہ ہو۔ مشورہ کر کے یہ طے کیا، کیا طے ہوا کہ فجر کی نماز سے پہلے جب مسلمان سو رہے ہوں، جب یہ لشکر دونوں لشکر سو رہے ہوں، نیند میں ہوں، ان 2000 میں سے 1000 کا لشکر جا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دے، اور 1000 کا لشکر جا کر ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر جا کر حملہ کر دے۔ اور ایسا ہی کیا۔
सोए हुए मुसलमानों को जाकर कत्ल करना शुरू कर दिया। जंग छिड़ गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर से, अपने खैमे से बाहर निकले तो पूछा, ये लड़ाई क्यों हो रही है? हमारी तो आपस में सुलह हो गई, ये जंग क्यों छिड़ गई? उन्हीं मुनाफिकीन में से चंद मुनाफिकीन आगे बढ़े और आकर कहा, या अमीर अल मुमिनीन, अम्मी शस्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर ने हम पर हमला कर दिया, सोए हुए मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अम्मी शस्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी परेशान हो गई, खैमे में मालूम कराया ये जंग क्यों छिड़ी है। वहां पर भी इन्हीं मुनाफिकीन में से चंद औबाश आगे बढ़े और जाकर कहा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर ने हम पर हमला कर दिया। अम्मी शस्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस वक्त क्या कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस वक्त क्या फरमाया, इन दोनों के अक़वाल को देखें। दोनों हजरात ने कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब तक अम्मी शस्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमानों का खून नहीं बहाएंगी, पीछे नहीं हटेंगी। उधर अम्मी शस्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जब तक अली मुसलमानों का खून नहीं बहेगा, पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अगर दोनों हजरात दोबारा एक दूसरे के पास कासिद भेजकर मालूमात करा लेते तो इतनी शहादतें ना होती। इसी जंग के अंदर, एक जंग में 10,000 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें सहाबा भी शामिल है। यह जंग क्यों हुई? 10,000 मुसलमान शहीद क्यों हुए? इतनी बड़ी जंग क्यों छिड़ी? इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी। उन्होंने समझा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर ने हम पर हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने समझा कि अम्मी शस्दीक रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर ने हम पर हमला किया। तो नतीजा क्या निकला? कितने मुसलमान शहीद हो गए, हत्ता कि अम्मी शस्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जान भी खतरे में पड़ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जाकर बचाया। तो इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाए, अफगानिस्तान की हुकूमत को मजबूर करे, जो भी गलत फहमियां हो वो गलत फहमियां दूर करे। और मुसलमानों में यह देखने कि अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, वो इस तरह है, वो इस तरह है, वो इस तरह है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? यह काम अफगानिस्तान के तमाम मुसलमानों का नहीं है, बल्कि चंद औबाश लोगों का है, चंद शरारती लोगों का है, चंद ऐसे लोगों का है जो अमेरिका के इशारों पर नाच रहे, गैरों के इशारों पर नाच रहे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, हकीकी मुसलमान वो हो ही नहीं सकते। इसीलिए अफगानिस्तान की मुकम्मल पूरी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत को भी नहीं कोसना चाहिए, बल्कि ये सोच देनी चाहिए कि दोनों हुकूमतें आपस में बैठकर मुज़ाकरात से गलत फहमियां दूर करें, ताकि नुकसान से बच जाए। इसमें नुकसान, जब दो मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते हैं, नुकसान दोनों का होता है। पाकिस्तान के कितनी फौजी शहीद हो गए, एक एक फौजी कितनी मुश्किल से तैयार होता है। आज लाखों करोड़ों रुपए एक एक फौजी पर खर्च होता है हुकूमत की तरफ से, तो बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। वो शहीद हो रहे, कहां पे शहीद हो रहे? आपस की जंग में, आपस की लड़ाई। तो इसीलिए तमाम मुसलमानों से, तमाम पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश है कि अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत के खिलाफ बात न करें, बल्कि उन औबाश के खिलाफ बात करें जो ये शरारतें कर रहे हैं। वो सिर्फ चंद लोग हैं। बाकी रहा ये सवाल कि शहीद कौन है। जब दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, उसमें यह देखा जाता है कि उसमें जालिम कौन है, मजलूम कौन है। जो जालिम है वो तो शहीद हो ही नहीं सकता, जो मजलूम है वो शहीद हो सकता है। जहां तक
ہماری سمجھ میں آ رہا ہے اس میں زیادتی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے پاکستان پر۔ پاکستان تو جوابی کارروائی کر رہا ہے، افغانستان کی طرف سے، افغانستان کے چند اوباشوں کی طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ظالم ہے اور پاکستان مظلوم ہے، اور پاکستانی فوج جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس میں یہ بھی کہہ